نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ پہلے تفسیر کی جائے، ترجمہ کیا جائے۔ تلک القرى نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں، ان کے بعض واقعات کو ہم اے نبی تم سے بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، ان کے یعنی ان بستیوں والوں کے رسول ان کے پاس آئے، بالبینات، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، پھر بھی ان سے نہ ہو سکا کہ ایمان لائیں اس چیز پر جس کو ان لوگوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یوں ہی ایسے ہی اسی طرح اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تفسیر دیکھی جائے، تلک القرى، یہ بستیاں ہیں، ترجمہ میں نے کیا تھا۔ کون سی بستیاں مراد ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بستی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، جن انبیاء کرام کا اور ان کی امتوں کا، ان کی قوموں کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، سب مراد ہے۔ ان بستیوں کے بعض واقعات کو، بعض خبروں کو ہم اے نبی تم سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ بیان کرنے کا مقصد الہی کہتے ہیں واضح ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ بندے عبرت حاصل کریں۔ تفسیر ہے لما فیہا من الاعتبار، کیونکہ ان واقعات میں عبرت ہے، نصیحت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام کی بستیوں اور بستیوں والوں کے واقعات کو، خبروں کو اپنے نبی سے بیان کیا۔ اور کیسے بیان کیا؟ اتار دیا، قرآن بن گیا۔ یہ ہے نصیحت ہے۔ دوسرا آیت تو وہی ہے، دوسرا جز اس کا آگے کا ٹکڑا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا نا، پھر کر دے رہا ہوں۔ اور یقیناً ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول آئے، یعنی سب کے پاس رسول میں نے جو بھیجا، فلاں قوم کے پاس فلاں رسول بنا کر کے، فلاں قوم کے پاس دوسرے کسی کو رسول بنا کر کے، تو ان کے پاس ان کے رسول پیغمبر کہو دونوں صحیح ہے، پیغمبر آئے، میں نے بھیجا تو آئے، گئے۔ اور یوں نہیں گئے، بالبینات، تفسیر ہے بالآیات والمعجزات والعجائب، نشانیاں، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، دلائل کو لے کر، معجزات کو لے کر کے۔ معجزہ کو معجزہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ وہ کام کوئی کر نہیں سکتا، وہ کوئی چیز جو دکھاتا ہے عجوبہ کوئی دکھا نہیں سکتا، سمجھ گئے؟ تو کھلی ہوئی نشانیاں یعنی معجزات کو لے کر کے آئے۔ پھر وہ آگے والا ٹکڑا، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، پھر بھی ان سے نہ ہو سکا کہ وہ ایمان لاتے اس چیز پر جس چیز کو ان لوگوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ پہلے جھٹلا دیا، جب معجزہ دکھا دیا ان کے نبی نے تو اب تو ماننا چاہیے، پھر بھی نہیں مانے، نہ پہلے مانے، معجزہ دیکھنے سے پہلے بھی نہیں مانے اور معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانے، ایمان نہیں لائے۔ کہتے ہیں جو تفسیر میں نے کی ہے، تفسیر ہی میں لکھتے ہیں
کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 102 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جھٹلانے والی جو قوم ہوتی ہے، جن کے نصیبے میں، جن کے مقدر میں بدبختی، ناکامیابی و ناکامرانی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، ایمان نہ لانا ان کا نصیبہ ہو جاتا ہے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کفر و شرک پر جمے رہنے کی وجہ سے ان کا یہی طریقہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے نبی سے بعد میں کھسیا کر کے معجزہ مانگتے، معجزہ دکھاؤ، کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں؟ پھر جب نبی معجزہ دکھا بھی دیتا ہے تو شاید وہ باید ایک دو شاید ایمان لاتا ہے اس میں سے، ورنہ اکثریت کافر کی کافری رہتی ہے۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 102 میں گزرا ہے قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، رسولوں کی قوموں نے ان سے سوال کیا، مانگا، کیا مانگا، کیا سوال کیا؟ معجزہ دکھاؤ، دلیل لاؤ کہ میں نبی ہوں۔ جب نبی نے دلیل دے دی، معجزہ دکھا دیا کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا پیغامبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر بھی وہ کافر ہی رہے، دیکھ کر کے بھی مانے، معجزہ دیکھ کر کے بھی مانے نہیں۔ یہ بات گزر چکی ہے، حوالہ انہوں نے دے دیا۔ ایک دوسری تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ نبیوں کے بھیجے جانے سے پہلے جس طریقے سے وہ کافر تھے، تو نبی جب آ گیا اور دعوت پیش کی، سمجھا دیا، بجھا دیا، پھر بھی وہ کافر ہی رہے۔ دو تفسیر ہوئی۔ اور تیسری تفسیر تو انہوں نے وہ کی ہے، اور بھی میں نے کتابیں دیکھی، اللہ اکبر، سنو تیسری تفسیر۔ تیسری تفسیر کیا ہے آیت کس جز کی؟ کہ ان سے نہ ہو سکا کہ ایمان لائیں اس چیز پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے، یعنی پہلے بھی ایمان نہیں لائے، بعد بھی۔ مطلب کیا ہے تیسری تفسیر؟ کہتے ہیں تیسری تفسیر یہ ہے کہ روز الست، یہ روز الست میں نے کہا، یوم میثاق کیا ہے جس کو روز الست کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے، رب تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحیں جو قیامت تک آنے والی ہیں، انسان کی شکل میں، صورت میں، دنیا کے اندر، ساری روحوں کو، سارے ارواح کو، ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا۔ اب کیسا منظر رہا ہوگا، اب روح کی کیا شکل رہی ہوگی؟ دوسری روایت سے میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ چیونٹی کی بقدر بھی مان لو مسلمانوں، اور اتنے لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، خرب نہیں، شمار میں نہیں، اب قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اپنے آگے کیا، اللہ کا علم۔ اور کیا اللہ نے فرمایا، کیا پوچھا اللہ نے؟ الست بربکم، قرآن کی آیت کا جز ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، کہاں ہے میں حافظ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سورہ بقرہ ہی میں شاید ہے، تو تفسیر ہو چکی ہے۔ قالوا بلا، ساری روحوں نے، انسانوں کی ساری روحوں نے کہا، جو آگے چل کر کے دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، آنے والے تھے، سارے انسانوں نے کہا، انسانوں کی روحوں نے کہا، قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ تمہارا رب ہے۔ بس اب آگے واقعہ بیان نہیں کروں گا، سب ہو چکا ہے۔ یہاں انہوں نے کیوں پیش کیا، اب آگے سنو۔ تیسری تفسیر کہتے ہیں کہ پہلے بھی انکار کیا، پہلے بھی نہیں مانے، رسول دنیا میں آگے تب بھی نہیں مانے۔ کیا مطلب تیسری تفسیر؟ کہتے ہیں تیسری تفسیر کو سمجھنے کے لیے روز الست کا وہ عہد، وہ میثاق جو اللہ نے لیا تھا ساری روحوں کو جمع کر کے، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے یہی نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو دنیا میں جو انسان آ کر کے ایمان والا ہونا تھا جس کو، تو اس نے تو دل سے کہا، اور پھر وہی زبان بھی اس کی، وہ دل میں بھی وہی کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے۔ اور وہ روحیں جو دنیا میں آ کر خبیث بننے والی تھیں، کفر و شرک کے کالم میں ڈھلنے والی تھیں، تو انہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہاں تو میرا رب ہے، ان کا دل
نہیں مانا تھا۔ ٹھیک، تیسری تفسیر کہہ رہے ہیں، تیسری تفسیر میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی نہیں مانا، کیا مطلب؟ دل سے نہیں مانا اللہ کو، اللہ عالم ارواح میں۔ اب وہی روحیں جب خبیث مردود جب آئی ہیں کافروں کی کے بھیس میں دنیا کے اندر، جب نبی آ گئے پھر بھی نہیں مانا۔ یہ تیسری تفسیر کر رہے ہیں۔ جب یہ تفسیر میں نے دیکھی تو میں نے سوچا اور کتابوں میں دیکھی جائے، بڑی اور کتابوں میں، عربی کتابوں میں بہت سی کتابوں میں یہ تفسیر ملی، 3 تفسیر ہوئی، یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے نا میاں کہ جن کے مقدر میں کفر لکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لاکھ جو ہے، اللہ تو خیر جانتا ہی ہے، وہ تو رب ہے، علیم و خبیر و بصیر، خوب جانتا ہے کیا ہوگا، وہ تو سب جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے اپنے کام کے بارے میں آگے کیا ہوگا، پلاننگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو رب ہے، رب قدیر ہے، قادر مطلق ہے، علیم و خبیر و بصیر مولا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو رب کو سب معلوم تھا، مگر حجت، اتمام حجت، دلیل مکمل کرنا، کل محشر میں یہ جب آخری باز پرس ہو، جو مواخذے کا دن ہوگا، جو عدالت قائم ہوگی، عدالت عظمیٰ محشر میں، وہ یہ نہ کہہ سکے میرے پاس کوئی آیا نہیں، اس لیے اللہ نے رسول بھیجا، نبی بھیجا، ورنہ اللہ کو سب معلوم تھا کون مانے گا کون نہیں مانے گا۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ یہ آیت کا آخری جز بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سب بات طے ہوتی ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ کے کافر پہلے بھی تھے بعد میں بھی ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔